غیبت کی تباہ کاریاں سے 52 مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت کی تباہ کاریاں سے 52 مدنی پھول۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں سے چند احادیث مبارکہ اور فرامین بزرگان دین کا مجموعہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ پاک، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ نمبر 2، بخشش دلانے والا عمل۔ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا، تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں، اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا۔ ملنے کا مزید واضح طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سورت پوری کیجیے۔ نمبر 4، 4 نصیحتیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کوہ لبنان میں کئی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی صحبت میں رہا، ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ جب لوگوں میں جاؤ تو انہیں ان 4 باتوں کی نصیحت کرنا۔ نمبر 1، جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہ ہوگی۔ 3، جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے گا وہ رضا الہی سے مایوس ہو جائے گا۔ 4، جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ 4، مسلمان کی بے عزتی کبیرہ گناہ ہے۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہا کا فرمان عالی شان ہے، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ 5، جہنم پر حرام آنکھیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، میں نے 3 قسم کی آنکھوں کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو راہ خدا میں پہرا دیتی ہے۔ 2، وہ آنکھ جو اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتی ہے۔ اور 3، وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے، اور آنسو کے علاوہ ہر شے کی ایک جزا ہے، اور آنسو کی جزا رحمت، مغفرت اور جنت میں داخلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ 6، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف 1 مہینے کے روزے رکھتا ہوں،
اس پر اضافہ نہیں کرتا، اور صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتا، اور میرے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے، اور نہ ہی نفل حج کرتا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے جبکہ تم اپنے دل کو 2 باتوں یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ، اور اپنی زبان کو 2 باتوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے، اور 2 باتوں سے آنکھوں کو بچاؤ، یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو۔ 7 ہر سنی سنائی بات کرنے والا، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہن میں دہرائیے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے بیان کر دے۔ 8 محبتوں کے چوروں سے بچو، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، عقلوں کے دشمنوں اور محبتوں کے چوروں سے بچو، یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چگلی کھانے والے ہیں، اور چور تو مال چراتے ہیں، جبکہ یہ غیبتیں اور چگلیاں کرنے والے لوگ محبتیں چراتے ہیں۔ 9 مرنے سے 1 سال پہلے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر یعنی بھلائی پر مر جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں فلاں شخص اچھی حالت پر مرا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب اور نیک شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے، اس وقت وہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ پاک اس کی ملاقات کو۔ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے۔ اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے، اس وقت یہ شخص اللہ پاک سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ اس سے ملنے کو۔ 100 حوریں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی۔ ایک بار دعا کی، یا اللہ پاک تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ یکدم محراب شق ہوئی اور اس میں سے ایک حسینہ و جمیلہ حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائیں گی جن میں ہر ایک کی 100 خادمائیں اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی اور ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ جواب ملا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے۔ 11 کامل مسلمان کون؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ 12 غریب کون؟ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی ہم میں مفلس یعنی غریب مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی مال۔ تو فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی،
فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا اور فلاں کو مارا ہوگا، پس ان سب گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ 13 معاف کرنے کی عظیم الشان فضیلت قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا۔ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 14 جنت پانے کے 3 نسخے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا 1 جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، 2 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور 3 جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ 15 دل کا سیاہ نقطہ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بنتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نتیجتاً بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ 16 کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش نہ ہو۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ پاک اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ 17 مومنوں پر 3 احسان کرو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سے مومنوں کو اگر 3 فوائد حاصل ہوں تو تم محسنین یعنی احسان کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ نمبر 1 اگر انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ 2 انہیں خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو۔ 3 ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو۔ 18 3 کام نہیں کر سکتے تو یوں کر لو۔ ایک دانا کا قول ہے کہ اگر 3 کام کرنے سے عاجز ہو تو پھر 3 کام یوں کر لو۔ 1 اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی سے بھی رک جاؤ۔ 2 اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی مت دو۔ 3 اگر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت بھی مت کھاؤ۔ 19 جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ 20 اللہ جبار کی خفیہ تدبیر کا شکار۔ حضرت بکر مزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، یعنی سب کی پولیں کھولتا اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے، تو جان لو کہ وہ اللہ پاک کا دشمن ہے اور اللہ جبار کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے۔ 21 گناہ پر شرمندہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ 22 جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کی حفاظت سے نیک اعمال محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص زبان کا دھیان نہیں رکھتا
ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، وہ عموماً لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشہور محاورہ ہے، من کثرا لغتہ کثرا سقطہ، یعنی جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ 23 جنت کے محلات حاصل کرنے کا نسخہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے قل هو اللہ احد پوری سورت کو 10 بار پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ جس نے 20 بار پڑھا اس کے لیے 2 محل بناتا ہے، اور جس نے 30 بار پڑھا اس کے لیے 3 محل بناتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ہمارے بہت سے محلات ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا فضل اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ 24 مسلمان کی بھلائی بیان کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ، جن کا 103 ہجری میں مکہ معظمہ میں سجدے کی حالت میں وصال ہوا، فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہو، اور جب کوئی اپنے بھائی کو برائی یعنی غیبت وغیرہ سے یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، تو نے اس کی پوشیدہ بات ظاہر کر دی، ذرا اپنی طرف دیکھ اور اللہ پاک کا شکر کر کے اس نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ 25 میری نیکیاں کہاں گئیں؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میں نے جو فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ کہا جائے گا، تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں۔ 26 حاجت روائی اور بیمار پرسی کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے، اور جس نے مریض کی عیادت کی اللہ پاک اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غیبت کی بد خصلت سے جان چھڑائیے، نیکیاں بچائیے بلکہ خوب بڑھائیے، نیکیاں بڑھانے کے مکی مدنی نسخے اپنائیے اور جنت الفردوس کے حقدار بن جائیے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی زبان کو نیکی کی دعوت، سنت و بھرے بیان اور ذکر و درود میں لگائے رکھتے ہیں۔ مسلمان کی حاجت روائی کرنا کار ثواب، نیز بیمار یا پریشان مسلمان کو تسلی دینا بھی زبان کا عظیم الشان استعمال ہے۔ 27 نام مت بگاڑیے۔ تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔ 28 اکثر خطائیں زبان سے ہوتی ہیں۔ خلق کے رہبر شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ 29
ہمیشہ کی رضا و ناراضی۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے، اس کی انتہا نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ کی رضا اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اس سے ملے گا، اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا، اللہ پاک اس وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا۔ 30 ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب یعنی پیارا رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک خدا پاک کو ایذا دی، جس نے اللہ پاک کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ پاک اسے گرفتار کرے۔ 31 مسلمان کی عزت کی حفاظت کا بدلہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ پاک قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ 32 غیبت سے روکنے کا ثواب۔ جو شخص اپنے بھائی کے گوشت سے اس کی غیبت یعنی عدم موجودگی میں روکے، یعنی مسلمان کی غیبت کی جا رہی تھی اس نے روکا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ 33 آگ میں عذاب۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ 34 کتوں کی شکل میں اٹھیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ 35 دوسروں کی باتیں چھپ کر سننا کیسا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے حالانکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں یا اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ 36 غیبت سے بچنے کا آسان ترین ورد۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 37 جہنم کا خاص دروازہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ 38 اچھے دوست کی پہچان۔ اچھی صحبت کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 اچھا رفیق وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ 2 اچھا رفیق وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ 50 صدیقین کا ثواب۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا
کہ ان کی لوگوں کے ساتھ مجلس یعنی بیٹھک خواہش نفسانی کے بغیر نہ ہوگی۔ پس جو شخص وہ زمانہ پائے اور صبر کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے تو اللہ پاک اسے 50 صدیقین جیسا ثواب عطا کرے گا۔ 40 غیبت خور سے تو کتا ہی بھلا۔ حضرت حماد بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے سامنے ایک کتا دیکھ کر میں نے اسے بھگانا چاہا تو فرمایا، اے حماد اسے چھوڑ دو، یقیناً یہ اس برے ساتھی سے بہتر ہے جو میرے پاس بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ 41 برا کہنے سے بچنے والے کا خوش انجام۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بوستان سعدی میں نقل کرتے ہیں، ایک نیک سیرت شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا تھا، جب بھی کسی کی بات چھڑتی